آنے کے لیے انہوں نے جنت چھوڑ دیا. وجہ یہ کہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی, جنت میں بچے نہیں پیدا ہو گئے. تو اگر آدم علیہ السلام نے کھایا نہ ہوتا تو ہم نے اولاد آدم پایا نہ ہوتا, مصطفیٰ جان رحمت کو بھی پایا نہ ہوتا. کیا مبارک کھانا ہے. اسے خطا کہوں یا آدم کی ادا کہوں, اسے آدم کی طبیعت کہوں یا رب کی مشیت کہوں. اور آئے بھی کہاں, جب زمین پر آدم علیہ السلام آئے تو کوئی ملک نہیں تھا, کوئی دیش نہیں تھا, کوئی پردیش نہیں تھا, کوئی ضلع نہیں تھا, صرف زمین تھی. لیکن وہ جہاں آئے آج کے نقشے میں وہ اپ مہادیپ بھارت ہے. تو جنت سے نکلنے والا پہلا نبی آیا بھی تو بھارت میں. اب سمجھ میں آیا کہ ولیوں کو بھارت پسند کیوں ہے. کوئی بغداد سے آ رہا ہے, کوئی سنجر سے آ رہا ہے, کوئی مدینے سے آ رہا ہے, کوئی عراق سے آ رہا ہے, کوئی سمنان سے آ رہا ہے. تو میرا بھارت مہان یہ نعرہ نہیں, سچائی ہے. میرا بھارت مہان یہ پولیٹیکل نعرہ نہیں ہے, یہ سچائی ہے, واستوکتا ہے, یہ چپ ہے. تو بھارت کی دھرتی وہ پہلی زمین ہے جس نے سب سے پہلے نبی کے قدم کو چوما. آدم علیہ السلام بشری صورت میں پہلا نبی آیا تو ہندوستان میں. اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, میں یہاں ناگپور میں آیا ہوں, حاجی خلیل برہانی کے یہاں رکا ہوں. کمرہ پورا خالی کر دیا مگر میں اس کا مالک نہیں ہوں. میں اقبال اشرفی کے گھر گیا, ان کے کمرے میں بھی رہا, مگر اس کا مالک میں نہیں ہوں. ناگپور میں پہلے ہی سے لوگ مالک ہیں, میں تو مہمان ہوں. مگر میں کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں کوئی انسان نہ ہو, کوئی آدمی نہ ہو, کسی کا قبضہ نہ ہو, اب میں اپنی کٹیا بنا لوں تو مالک کون ہے؟ میں ہی ہوں. ایک دم جنگل میں چلا گیا, نہ آدم ذات, اور وہاں میں نے گھر بنا لیا تو گھر میرا ہے, مالک میں ہوں. آدم علیہ السلام جب بھارت میں آئے تو کوئی ان کے سوا مالک نہیں تھا. آدم نے بھارت میں پہلا قدم رکھا تو مالک کون؟ تو ہم آدم کی اولاد ہے, تو ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں, ہمارے باپ کی ہے. اور آدم کی اولاد جتنے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, آستک, ناستک, سوشلسٹ, کمیونسٹ, کسی بھی چار دھارا کا ہو, اولاد آدم کی ہے. اسی لیے ہم آدمی ہیں. آدم کی اولاد ہے تو ہم آدمی ہیں. جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب آدمی ہیں. نبی ہے مگر آدمی. آدم کی اولاد ہے تو نبی بھی آدمی, رسول بھی آدمی. آدم ہی سب کے پوروج ہے. جس کا جنم ہوا ہے اس کے باپ آدم ہے. تم جنم بتاتے جاؤ گے, ہم اولاد مانتے جائیں گے. اولاد نیک اور بری دونوں ہوتی ہے. اولاد اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے. کون کیسی اولاد ہے, لیکن ہے تو انہی کی اولاد ہے.
قسمیں بنتی جائیں گی، اس کا چرتر کیسا ہے، آستھا کیسی ہے، اس کی وچار دھارا کیسی ہے، اس کا کرم کیسا ہے، تو بنتا جائے گا۔ مگر دوسری بات کہ جب حضرت آدم نے بھارت کی دھرتی پر قدم رکھا تو صرف اقبال کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بلکہ اس کی نظر اپنے جد کریم حضرت آدم علیہ السلام پر ہے، ان کا قدم بھارت میں پڑا۔ اب ایک اندر کی بات، جب آدم علیہ السلام نے بھارت کی دھرتی پر قدم رکھا تو اکیلے نہیں تھے، ان کے جسم اطہر میں نور محمدی بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آیا نور محمدی آدم کے پیکر میں، بھارت میں جلوہ گر ہوا مکہ میں۔ اسی لیے بھارت کا مکہ سے اور مکہ کا بھارت سے اٹوٹ سمبند ہے۔ اب آئیے، اولاد تو بنتی چلی گئی، اور پھر اب شرکیات کی بھیڑ میں، غیر موحدانہ زندگی میں، پارٹنرز آف گاڈ بنانے والوں کی بھیڑ میں خدا تک پہنچانے والا یہ بھارت اتنا سندر ہے، اتنا آکرشک ہے، اتنا اٹریکٹیو ہے کہ باہر والے بھی اپنے کو نہیں روک پائے۔ اور مسلمان بھی، مسلمانوں کے اس سے پہلے اور لوگ بھارت میں آئے، ان کا ہم کیا ذکر کریں جو ہمارے نہیں ہیں۔ آئے، اتر بھارت پر قبضہ کیا، دکشن بھارت دھکیل دیا، باہر سے مسلمان بھی آئے۔ ہمیں سمجھداری سے کام لینا، ایمانداری سے، کہ بھارت میں جو مسلمان باہر سے آئے وہ دو قسم کے ہیں، دو ٹائپ کے آئے باہر سے۔ ایک زمین کے لیے آیا، دلی پہ قبضہ کرنے آیا، حکومت کرنے آیا، ستا پریورتن کے لیے آیا، نہ اس نے اسلام دیکھا نہ مسلمان دیکھا، آیا اور جو دلی میں سلطنت تھی اس سے لڑ گیا۔ زمین کے لیے آیا، تلوار لے کے آیا، زمین کے لیے آیا، 11,000 فوج لے کے آیا، زمین کے لیے آیا، توپ خانہ لے کے آیا، زمین کے لیے آیا، ہتھیار لے کے آیا۔ اور دوسرا وہ مسلمان باہر سے آیا جو دین کے لیے آیا، تصویر لے کے آیا، قرآن لے کے آیا، مدینہ لے کے آیا، مکہ لے کے آیا، حرم لے کے آیا، اللہ کا کرم لے کے آیا، نبی کا دھرم لے کے آیا۔ توجہ، جو زمین کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ بھارت کا مسلمان بابر ہمایوں کی اولاد نہیں، خواجہ معین الدین کی روحانی اولاد ہے۔ ہم جلوس ظہیر الدین کا نہیں، خواجہ معین الدین کا نکالتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس جلوس میں شرکت کی، خواجہ غریب نواز کی محبت میں تن من دھن سے لگے، جو علماء کرام نے اپنی دعاؤں سے نوازا، اپنی شرکت سے، اور جن لوگوں نے ساتھ پر چل کر اس جلوس کو کامیاب بنایا، اچھی نیت سے، مولا تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔
اور ہمیں آئندہ سال بھی اسی طرح اس سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا